الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ مفتی عید محمد شہید رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں تشریف لانے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ ایک ایسے شخص کے جنازے میں موجود ہیں جس نے امیر عظیمت سے ایک وعدہ کیا اور خون کے آخری قطرے تک اور نکلنے والی آخری سانس تک اس کو پورا کر دکھایا۔ بلانے والا بلاتا ہے، اس کے اخلاص میں طاقت کتنی ہے، بلانے والا بلاتا ہے، کس کاز کے لیے بلاتا ہے۔ اگر لوگوں نے اسے نہ دیکھا ہو تو اس بلانے والے کا اخلاص کتنا ہے، اس بلانے والے کا کاز کتنا بڑا ہے، اس پر جام شہادت نوش کرنے والے، کال کوٹڑیوں سے نکلنے والے جنازے اس بات کا آج بھی تعارف کروا رہے ہیں کہ امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ نے جو سوچ دی، جو فکر دی، وہ اتنی بلند تر تھی کہ اس پر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ اپنی جوانیوں کو، زندگیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس بات سے آگاہ ہیں، حضرت مفتی عید محمد رحمت اللہ علیہ 20 سالہ اسارت میں جو آخری 6-7 سال کا عرصہ ہے، وہ جس تکلیف میں رہے، ان کی آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی۔ پچھلے دور حکومت میں مجھے ان کی بیوہ کے ذریعے یہ اطلاع ملی، ان کا بیٹا حسان مجھ سے رابطے میں تھا۔ پتہ چلا کہ حضرت مفتی صاحب کی ایک آنکھ صحیح آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو چکی ہے اور دوسری آنکھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں اس درخواست کو لے کر جو ان کی بیوہ کی طرف سے لکھی گئی تھی، چیف سیکرٹری کے پاس گیا، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے پاس گیا، لیکن افسوس صد افسوس ہماری حکومتیں جب کوئی کام نہ کرنا چاہیں تو ڈاکٹر سے یہ لکھوا لیا گیا کہ مزید علاج نہیں ہو سکتا، اور وقت گزرنے پر اطلاع ملی کہ حضرت مفتی صاحب کی دوسری آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت مفتی صاحب کی طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ چلتے 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 پھر وہ وقت آیا جب جیل کے اندر ان کی دونوں آنکھیں بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ کبھی ٹھوکر کھا کے کہیں گر جاتے، کبھی ٹھوکر کھا کے کہیں گر جاتے۔ میں یہاں نماز جنازہ کی اس اجتماع میں اگر یہاں رپورٹنگ کرنے والے لوگ موجود ہوں تو ان کے ذریعے حکام بالا سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیل کے مینیو کے مطابق ایک قیدی کو کھانا پینا، وہاں علاج معالجہ کی جو سہولتیں ملنی چاہیے، مفتی صاحب کی زندگی اللہ نے جیسے لکھی اسی وقت میں پورا ہونا تھی، لیکن ہمارا سوال ہے ساہیوال جیل کی انتظامیہ نے ان کے علاج کے لیے بہتر طور پر انتظامات کیوں نہیں کیے؟ ہمارا سوال ہے ساہیوال جیل کی انتظامیہ میں وہ غنڈہ، وہ دہشت گرد پولیس کا افسر کون تھا جس نے مفتی صاحب کے چہرے پر مکہ مارا اور ان کے سامنے والے 2 دانت شہید ہو گئے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ ظالم کون تھا جس کو ان کے سینے میں قرآن مجید کا لحاظ بھی نہ آیا؟ وہ ظالم کون تھا جس کو مفتی صاحب کے سجدوں کا لحاظ بھی نہ آیا؟ جب ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہائے بائے کرنے کی بجائے یہ وہ مرد کلندر تھا جس نے کال کوٹڑی میں نابینا ہونے کے بعد اللہ کے قرآن کا حفظ مکمل کر لیا۔ وہ ایسا تقوی کا پہاڑ، وہ ایسی تقوی کی سرزمین، وہ ایسا اپنی جبین نیاز سے اللہ کے حضور کال کوٹڑیوں میں سجدے کرنے والا سپریڈنٹ جیل، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس سے دعا کرواتے، وہاں ساہیوال کی انتظامیہ کو تو چاہیے تھا ایسے فرشتہ صفت آدمی سے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے اور اپنے والدین کے لیے، ملک کے لیے دعا کرواتے۔ تم نے اس کو دوائی تک فراہم نہیں کی، تم نے اس کو جیل کے اندر جو ایک قیدی کی سہولیات ہیں وہ تک نہ دی۔ تمہیں پتہ نہیں یہ اس محمد عربی کے نام پر ملک بنا ہے جس نے کافر قیدیوں کی بھی رات کو آواز سنی تو حضور نے فرمایا ان کے ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، کہ محمد اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کافروں کی ہاتھوں کی رسیاں ٹائٹ ہوں اور اس کی وجہ سے وہ کرا رہے ہوں۔
آج کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک میں ایک قرآن کا حافظ، ایک دین کا عالم، علماء کا استاد، قرہ کا استاد کس طرح تڑپ تڑپ کر جان رب کے حوالے کر گیا۔ میں کہتا ہوں آج کا دن عید محمد کے لیے عید کا دن ہے، آج کا دن عید محمد کے لیے کامیابی اور کامرانی کا دن ہے۔ وہ تو تکلیفوں سے آزاد ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا، وہ تو تکلیفوں سے آزاد ہو کر اپنے رب کو راضی کر گیا، لیکن بتاؤ حکمرانوں تم قیامت کے دن محمد کے اس غلام کو کیا مانگو گے؟ اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ مفتی عید محمد آخری قیدی تھے ساہیوال جیل کے، جن کی اس طرح سے موت واقع ہو گئی اور وہ شہادت کے بعد جیل سے آئے اور آج ہم ان کی نماز جنازہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ ساہیوال جیل میں اور بھی بڑی تعداد میں قرآن کے حافظ، میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں اگر ساہیوال جیل میں پاکستان کا کوئی دشمن موجود ہے ہم ہرگز اس کے سفارشی نہیں ہیں۔ اگر ساہیوال جیل میں ملک سے لڑنے والا کوئی شخص موجود ہے ہم اس کے ہرگز سفارشی نہیں ہیں، لیکن اگر ساہیوال جیل میں ختم نبوت کے پروانے، صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے آج اس تنگ و تاریک کال کوٹڑی میں علاج معالجے کی بنیادی سہولتوں سے محروم اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہوں، مفتی عید محمد کے جنازے میں آنے والوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اتنی تعداد میں صرف جنازے کے لیے آتے رہیں گے ہو سکتا ہے کل پھر ایک اور جنازہ آ جائے۔ ہمیں ہمارا مطالبہ ہے ساہیوال جیل میں ناموس صحابہ و اہل بیت کی نسبت کی وجہ سے جتنے پاکستانی محب وطن قید ہیں ان کو وہاں سے نکال کر ان کے علاقے کی جیلوں میں منتقل کیا جائے، ورنہ ہم صرف جنازے پڑھنے کے لیے نہیں اسی مجمع کو اپنے قیدیوں کو لا کر مقامی جیلوں میں منتقل کرانے کے لیے صرف جنازوں کے لیے نہیں دھرنوں کے لیے بھی آنا پڑا۔